اچھا، اسی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعلق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے ہیں، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ حضرت امیر سفیان جو ہے ابو سفیان کے بیٹے ہیں، لہذا اس حساب سے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ سالے لگتے ہیں۔ تو کسی نے بیان کیا تھا کہ ساری امت محمدیہ کے جو ماموں ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ماموں لگتے ہیں، ہم سب سنیوں کے ماموں لگتے ہیں۔ اچھا، آج کچھ ناہنجار و نامراد یہ کہتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ امیر معاویہ کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم دنیا داروں کی باتوں میں کیوں جائیں، ہم تو رسول مختار کی بات پر جائیں گے۔ اب آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو کہ امیر معاویہ کا مرتبہ کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاویۃ ہادی مہدیہ، کہ میرا جو معاویہ ہے یہ ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ آقائے دو عالم نے فرمایا خود بھی خود جو ہے ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے معاویہ کی وہ پیاری ذات ہے کہ جو ان کی اقتداء کرنا شروع کر دے وہ خود ہی ہدایت پا جایا کرتا ہے۔ ایسی پیاری ذات کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو بکا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، بہرحال ان کی شخصیت ایسی پیاری شخصیت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والیانہ محبت کرنے والی ہے، اور حضرت علی امیر معاویہ سے والیانہ محبت کرنے والے ہیں۔ جو بھی بیچ میں جنگ ہوئی وہ الگ کی بات ہے، وہ منشأ الہی تھا، لیکن اگر پوچھا جائے کہ علی سے آپ محبت کیسی کرتے ہو تو امیر معاویہ نے ایک بار کہا تھا اپنے دربار میں کہ آج میرے دربار میں کوئی شاعر ایسا شعر کہہ دے علی کے بارے میں جس سے میرا دل خوش ہو جائے تو میں اسے 1000 دینار ابھی انعام میں دے دوں گا۔ تو کئی اشعراء کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت علی کی شان میں شعر کہنا شروع کیے، تو حضرت امیر معاویہ انہیں 1000 دینار بھی عطا کرتے اور یہ بھی فرماتے کہ تم نے اپنے شعر میں کوئی شان علی کی نہیں صحیح سے بیان کی ہے، ارے ہمارا علی تو اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا کہنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کی شان کما حق تم نے بیان نہیں کر پائی ہے، جو علی کی شان ہے وہ تو کہیں بلند و بالا ہے۔ اور ایک شاعر کے شعر پر تو آپ اتنے مئو ہو گئے کہ اسے 1000 دینار بنا دے کر کے 7000 دینار اس کو عطا کر دیے۔ کہا ہاں تمہارا شعر مجھے بہت اچھا لگا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایسی پیاری والیانہ محبت کرنے والے انسان کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تو کم علم لوگ ہیں، جھولا کا معاملہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں کہ ان کے درمیان جنگ ہوئی تو یہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ وہ تو منشأ الہی تھا جو ہوا تھا، اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے رکھی تھی کہ اے علی ایک جنگ ایسی بھی ہونی ہے تمہارے ذریعے سے جس میں دونوں طرف کے مرنے والے واصل جنت ہوں گے۔ ورنہ جو جنگ کا معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک طرف کا مرنے والا واصل جہنم ہوگا اور ایک طرف کا مرنے والا واصل جنت ہوگا، لیکن ہمارے آقا فرماتے ہیں علی ایک ایسی بھی جنگ ہونے والی ہے کہ جو تمہارے درمیان میں ہوگی اور دونوں طرف کے مرنے والے واصل جنت ہوں گے۔ پتہ یہ چلا دونوں ہی حق پر ہوں گے، اس لیے جو ہے وہ دونوں لوگ جدھر کے مریں گے، جو بھی شہید ہوں گے سب کے سب جنتی ہوں گے۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی پیاری شخصیت ہے کہ جب جو ہے کیا نام حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بلند و بالا ہے رتبے میں یا امیر معاویہ، جب یہ بات آپ سے عبداللہ بن مبارک سے پوچھی گئی، جبکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو ہے وہ پیارے صحابی ہیں جن کو خلافت راشدہ میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں، لیکن پھر علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ نہیں ایک شخص اور بھی ہے جس کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، ان کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جائے
کیونکہ انہوں نے جو حکومت کی ہے وہ یقیناً جو ہے ساری قوانین جو اسلام کے وہی لاگو کیے ہوئے ہیں، لہذا ان کی بھی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جائے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیارے صحابی کے جن کو خلافت راشدہ میں شمار کی جاتی ہے جن کی خلافت، لیکن جب کسی نے پوچھا تھا عبداللہ بن مبارک سے کہ آپ یہ بتائیے کہ عمر بن عبد العزیز کا مرتبہ بڑا ہے یا امیر معاویہ کا مرتبہ بڑا ہے، تو عبداللہ بن مبارک نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ بات کرتے ہو امیر معاویہ کی، امیر معاویہ کا مقابلہ عمر بن عبد العزیز سے کر رہے ہو؟ ارے امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار پڑا ہوا ہے اس کے بھی مرتبے کو عمر بن عبد العزیز نہیں پہنچے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا امیر معاویہ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ جس کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جائے اور اس کا جب مقابلہ امیر معاویہ سے کیا جاتا ہے تو عبداللہ بن مبارک جیسا انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز اس مرتبے کو بھی نہیں پہنچے جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ تو کیسی پیاری شان ہے امیر معاویہ کی، یہ صحابہ جانتے ہیں۔ ارے آج کا انسان کیا جانے جس کو علم کی ہوا بھی نہ لگی ہو اور وہ چرس اور گانجا پی کر کے کہتا ہو کہ ہم میرے معاویہ کو نہیں مانتے، تیرے ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں، تو مان یا نہ مان، تیرے ماننے میں تیری بھلائی ہے، نہ ماننے میں تیرے ہی خسارہ ہے۔ کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کو مانے گا ہدایت پاتا چلا جائے گا اور جو ان کو نہیں مانے گا میرے سرکار فرماتے ہیں وہ جہنمیوں کے کتوں میں سے کتا ہو جائے گا۔ تو اگر نہیں ماننا ہے تو کتا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے کتے بنو گے، اور اگر ان کو مانتے رہو گے تو یہاں بھی کامیابی پاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کے ماننے میں آقا دو عالم نے فرمایا وہ انسان بھٹک نہیں سکتا ہے جو کسی بھی صحابی کے جو ہے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے، کیونکہ سارے کے سارے صحابی جو ہے وہ ستارے کے مانند ہیں۔ کیونکہ جو انسان ستاروں کا علم رکھتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ دشائیں کدھر ہیں، اتر کدھر ہے، دکھن کدھر ہے، پورب کدھر ہے، پشچم کدھر ہے، ستاروں کے علم سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ستارے ہدایت دینے کے لیے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ صحابہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے بھی نقش قدم پہ چلا جائے انسان کبھی بھٹک ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ رسول مختار کا یہ بیان ہے، ان کا فرمان ہے۔ تو جو پہاڑ ہے اپنے زمین جگہ سے کھسک سکتے ہیں، زمین پھٹ بھی سکتی ہے، آسمان گر بھی سکتا ہے، لیکن رسول مختار کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔